بات کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی نے جو ہے وہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حکومت کا، اس میں انہوں نے 45 ڈیز کا ٹائم دیا مانگا تھا، اور وہ 45 ڈیز پورے ہونے لگے، تقریباً 1 مہینہ تو ہو گیا ہے اور 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں، جس میں انہوں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اب جو ہے حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار خود ہوگی، کیونکہ ان کے معاہدے کے مطابق جو عمل کرنا تھا وہ ہوا نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے عاشر۔ السلام علیکم عاشر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا کہتے ہیں، جماعت اسلامی نے جو 45 ڈیز دیے تھے وہ پورے ہونے والے ہیں، اور انہوں نے اب ایک دھمکی بھی لگا دی ہے کہ اب ہم جماعت مسجد کے اندر کریں گے، تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ سر ایک تو پاکستان میں ہم سب کو دمادم مسجد کے اندر کا بہت شوق ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم کریں گے دمادم مسجد کے اندر۔ خیر اینی ہاؤ بات اس طرح سے ریحان صاحب کے جماعت اسلامی پہلے بھی آئی، دھرنا دے کر بیٹھی رہی، بڑے خوشائن طریقے سے دھرنا دیا، بڑا پولائٹ لوگ بیٹھے رہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوکل لوگ تھے، جو جس علاقے میں وہ بیٹھے یا جس شہر میں وہ رہے، وہاں کے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ پورے ملک کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا۔ کراچی سے بھی لوگ اگر آئے تھے یا لاہور سے بھی آئے تھے، تو راول پنڈی اور اسلام آباد میں ٹارگیٹڈ لوگ ان کے پاس ہونے چاہیے تھے، یا لوگوں کو جو مہنگائی سے پریشان ہیں ان کو ان کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بیٹھے رہے، روز رات کو لوگ آ جاتے تھے، خطاب سن کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں پہلے بھی وہ موبلائز نہیں کر پائے، لیکن پھر انہوں نے ایک پتلی گلی سے راستہ اپنے لیے نکالا، 45 دن کا ٹائم اور ساری چیزیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دکھانا تھا کر کے، تو انہوں نے اس طرح سے اپنے لیے راستہ بنا لیا اور وہ چلے گئے۔ لیکن جو معاہدہ وہ کر کے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو بات چیت کی، وہ اس کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے اب تک۔ ابھی تک ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، مطلب ٹائم ہو گیا نا پورا، 1 مہینہ گزر گیا، اس میں نہیں کیا تو 10 دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگین ہم پھر اپنی بات، جیسے ہم پہلے اپنے ولاگز اور پوڈ کاسٹ میں کہتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے کچھ کرے گی گورنمنٹ، یا وہ لوگ آئی پی پیز کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے جو 60 سے 70% خود آئی پی پیز کے مالک، ان کمپنیز کے مالک ہیں جو بجلی جنریٹ کر رہی ہیں، تو مطلب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں تو ڈیلی بجلی ہمیں 2-3 بار ہو چکے ہیں مہنگی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، سستی نہیں ہوئی۔ اب جماعت اسلامی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ یا تو ڈو اینڈ ڈائی پوزیشن میں آئے کہ انہوں نے اب کرنا ہے، اب وہ بیٹھیں گے تو اسلام آباد جائیں گے، پوزیشن میں ہے کہ وہ دوبارہ آ تو جائیں گے، آنے کا ارادہ تو ان کا پکا ہے۔ میرا اپنا جاتا خیال ہے نا کہ وہ آپ والی بات ہے کہ وہ اپنی عزت بچا کے نکل تو گئے، لیکن اب وہ دوبارہ آنے کا سوچیں گے نہیں، کیونکہ پنڈی اسلام آباد کی عوام جو ہے نا، اگر پنڈی اسلام آباد کی عوام اتنی نکل جاتی تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لیاقت باغ نہ بیٹھتے، یہ ڈی چوک پہنچے نہیں۔ اب دیکھیں، اب وہ انسان ہوم ورک سے سیکھ لیتا ہے نا، تو اب انہوں نے شاید یہ چیزیں سیکھ لی ہو کہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے، کھیلنا کی کارڈز کس طرح سے شو کرنے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک دم اوپن ہوئے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، گورنمنٹ کو بڑا آسان موقع ملا ہینڈلنگ کا، انہوں نے کر کے انہوں نے ادھر محصور کر دیا، اور ایک معاہدے کے تحت انہیں وہاں بٹھا دیا گیا۔ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح، پیارے بچوں کی طرح بیٹھ گئے، اور جس طرح وہ تہذیب اور تمدن کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ انہوں نے وہ رکھا، ڈسپلن سے بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ اب اگر وہ اس ڈسپلن سے باہر آ کر آؤٹ آف دا باکس کچھ کرتے ہیں تو ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے، ادروائز وہ پھر اسی طرح آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اور ہم بہت سارے اس طرح کے احتجاج ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور آنے والے تھا 126۔ سر وہ چھوڑ دینا، خان صاحب تو سر کیسی بات، بڑے آدمی ہیں خان صاحب، جو خان صاحب بڑے اس سے آئے تھے، بیچارے پھر اسکیپ لے کر چلے گئے، بچوں کا وہ ہوا تھا، ہاں جی، پھر وہ انہوں نے ان کو موقع ملا، 5 دسمبر کو وہ انہوں نے اس کو اینڈ کر دیا۔ تو اسی طرح کوئی ایزی اسکیپ، اللہ معاف کرے، بڑا دل خراش واقعہ تھا وہ۔ لیکن جماعت اسلامی اگر اس بار آتی ہے تو ان کو بہت ہوم ورک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آنا ہوگا، اور حافظ صاحب، حافظ نعیم الرحمان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس بار ایسا ہوا تو جو ووٹ بینک ان کا موجود ہے وہ بھی مزید ڈیمیج ہوگا۔ میرا خیال ہے اگر بات کی جائے حافظ صاحب کی، تو حافظ صاحب کے پاس جسٹمی کراچی کے صدر تھے، حافظ صاحب، ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے جو ہیں امیر، ان کی اگر بات کی جائے تو وہ کراچی میں بھی کوئی اتنی اچھی کراؤڈ اکٹھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، اب تو وہ امیر بن گئے جماعت اسلامی، ایسے ہے۔ تو کیا کر سکیں گے، دیکھتے ہیں آگے کہ کیا ہوتا ہے۔ کہ 50% جو بجلی کے بل ہوا کہہ رہے تھے کہ 500 یونٹ تک جو ہے ان کے 50% لیس کر دی جائے، آئی پی پیز کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں وہ ختم کر دی جائے، ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، یہ ہم دیکھیں گے آنے والے 10 دنوں کے اندر۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔